الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 44، 45 اور 46 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنا آپ بھلا دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ آیت نمبر 44 ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا ہے، بنی اسرائیل کا بالخصوص علماء سے خطاب چل رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ تأمرون الناس بالبر، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، فتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ اب یہ وہ چیز ہے جو کہ علماء سے مخاطب کر کے کہی جا رہی ہے کہ تم نیکی کا تو لوگوں کو حکم دے رہے ہو کہ لوگوں کا مال نہ حق نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے ملنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں لوگوں کو، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہی چیز آج ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں اپنے لوگوں میں، تو یہ فالٹ کثرت سے ہمارے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ ہمارے بھی اکثر علماء جو ہیں، ہم سنتے ہیں ان کی تقاریر جمعوں کی، تو اصل میں خطبات وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں تو بڑی اچھی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق نہیں کھانا چاہیے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، سارا کچھ جو ہے حسن اخلاق کو خاصا بڑا زور دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پیغمبر جو تھے وہ اخلاق کے بڑے عظیم رتبے پر فائز تھے، نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی آپ ان سے اکیلے مل کے دیکھ لیں، انہی عالم صاحب جو تقریر کر رہے ہوں گے، کبھی ان سے آپ جیسے وہ تقریر کر کے ہٹیں، آپ ان سے کوئی کراس کوشچن کر لیں، کوئی ایسا سوال کر لیں جو ان کی بات سے خلاف جا رہا ہو، ان کے عقیدے کے خلاف جا رہا ہو، ایک دم سے آپ کا رویہ وہیں نظر آ جائے گا، سارا حسن اخلاق ایک دم سے آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ جی وہ اتنا بڑا درس دے رہے تھے حسن اخلاق کا، ان کے اپنے حسن اخلاق کا کیا حال ہے؟ اکثریت اس طرح ہی حال ہے، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی یقیناً ہیں، لیکن عام طور پر جو رجحان نظر آتا ہے وہ اسی طریقے کا آتا ہے۔ ذرا سا آپ کسی عالم دین سے، کسی اپنے جو ہیں مفتی صاحب ہیں جو بھی ہیں، ان سے ایک بات آپ کر کے دیکھ لیں جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو، ایک دم سے آپ کے اوپر وہ ایسا اٹیک کر دیں گے، ان کے جو ساتھ ان کے وہ ساتھ رہنے والے جو ان کے ہوں گے مشیر اور محافظ ان کے، وہ ایسے آپ پر ایک دم سے حملہ آور ہو جائیں گے کہ آپ کو جان بچانا مشکل ہو جائے گی۔ تو سارا حسن اخلاق جو ہے وہ جو تقریروں میں ہو رہا تھا وہ ایک دم سے جو ہے وہ سارا کا سارا پانی میں بہہ جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ دوسروں کو ہم نصیحت کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اپنا ہمارا حال وہ ہو کہ ہم اس کے عمل درآمد کرتے نظر ہی نہ آ رہے ہوں۔ اس طریقے سے دھوکہ، فراڈ، جھوٹ اور سارا کچھ یہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں قسم کے جو بھی علماء بن کے بیٹھے ہوئے، زیادہ تر ان کو علماء سو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کو تو اچھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ کو اس سے نکالا ہوا ہوتا ہے، اپنے پر وہ چیزیں اپلائی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ چیز ان کے اندر بھی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو ہائی لائٹ کر کے یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ لوگوں کو تم نیکی کا حکم دے رہے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تو کتاب کی بھی تلاوت کر رہے ہو، کتاب پڑھ کر لوگوں کو سنا رہے ہو۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا ضرور ہم ذہن میں رکھیں، یہاں پہ الفاظ ہے وانتم تتلون الکتاب، کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ عام طور ہمارے ترجموں میں یہ لکھا ہوتا ہے کتاب کی تلاوت کرتے ہو یا تم خود کتاب پڑھتے ہو۔ تلاوت سے مراد عام طور پہ ہم پڑھنا لے لیتے ہیں کہ جو قرآن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، یہ ہم پڑھ رہے ہیں جی، بس بیٹھ کے اپنا ایک سپارہ کھولا ہم پڑھ جائیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جی۔ لیکن تلاوت اس چیز کو نہیں کہتے۔ تلاوت جو ہے اصل میں ہوتا ہے پڑھ کر سنانا۔ جو پڑھنا ہوتا ہے اس کے لیے قرأت کا لفظ ہے، عربی کے اندر قرأت کہا جاتا ہے اس کو پڑھنے کو۔ تلاوت اصل میں کہتے ہیں پڑھ کر سنانا، دوسرے لوگوں کو سنانا، جو اس کے اندر اصل میں پوائنٹ آؤٹ کی چیز ہے کہ تلاوت کا معنی سنانا ہوتا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہوتا۔ ایسا پڑھا جائے جو لوگ سن رہے ہوں، لوگوں کو پڑھ کر سنانا، جو اس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر قرآن پاک کے آپ کو بڑے مل جائیں گے جگہوں پر، خاص طور پہ چند ریفرنسز آپ کو دے دیتا ہوں، نوٹ کر لیں۔ سورہ انعام ہے سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 151، اور پھر سورہ کہف ہے سورۃ نمبر 18 آیت نمبر 83، پھر سورہ رعد ہے سورۃ نمبر 13 آیت نمبر 30،
پھر سورہ مائدہ دیکھ لیں سورت نمبر 5 آیت نمبر 27، پھر سورہ یونس دیکھ لیں سورت نمبر 10 آیت نمبر 71۔ یہ 5 ریفرنسز آپ کھول کے چیک کر لیں، ان تمام مقامات پہ یہی تلاوت سے بنے ہوئے لفظ آتے ہیں، ان کے معنی یہاں پہ تمام مترجمین نے پڑھ کر سنانے کی ہیں، سنانا، دوسروں کو بات سنانا، اس سنانے کو اصل میں تلاوت کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی یہ تلاوت کے الفاظ آئیں گے، جہاں اللہ تعالیٰ تلاوت کا حکم دے رہا ہے کہ یہ پڑھ کر سناؤ، وہاں ہم ذہن میں رکھیں یہاں پہ پڑھ کر سنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، خالی پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ جہاں پڑھنے کی بات ہوگی وہاں پہ قرأت ہوگا، تو قرأت اور تلاوت کا فرق جو ہے یہ ہمارے جو ہے واضح ہونا چاہیے ہمارے سامنے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو جو بھولے بیٹھا ہے کہ تم لوگوں کو کتاب پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہو، تمہارا کام تو ہے اللہ کا احکامات پڑھ کر سنانا، تم لوگوں کو سنا رہے ہو لیکن خود نہیں سن رہے، تم خود سے نکلے ہوئے، افلا تعقلون، کیا تمہارا عقل نہیں ہے؟ یعنی اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی جو ہم دوسروں کو سنا رہے ہیں، دوسروں کو بتا رہے ہیں، ہم نے خود بھی اسی پر عمل کرنا ہے، ہم کو اس سے خارج نہیں ہے، یہ طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس کو آگے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہاں پہ ایک حکم آیا ہے، یہ بھی یعنی کہ خطاب انہیں سے، یہ بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا ہے، لیکن بالکل سارا کچھ ہمارے اوپر بھی اسی طریقے سے متفق ہو رہا ہے، ہمیں بھی سارا کچھ یہی کرنا ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلات کے ساتھ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، مدد چاہو۔ اب یہ والا خاص طور پہ جو جملہ ہے نا، طرح سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس کو بڑا کوٹ کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے قائل ہیں وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، اور تو صبر اللہ ہے یا غیر اللہ ہے، نماز اللہ ہے یا غیر اللہ ہے، یہ اس کو بطور دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ خود غیر اللہ سے مدد مانگنے کی طرف وہ حکم دے رہا ہے کہ تم صبر سے نماز سے مدد مانگو۔ یہاں پہ پھر اس چیز پہ ہم غور کر لیں، یہاں غلط فہمی اصل میں کیا ہوتی ہے۔ مسئلہ مدد مانگنے کا نہیں ہے، جب مسئلہ مدد مانگنے کا اس صورت میں ہوتا ہے جب مدد مانگنے کا انداز غلط ہو جائے، اسباب کے تحت مدد مانگی جائے کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، دنیاوی معاملات میں سب غیر اللہ ہی ہیں، ہم ایک دوسرے سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے پولیس سے مدد مانگ رہے ہیں، ڈاکٹر سے مدد مانگ رہے ہیں، امی سے روٹی مانگ رہے ہیں، جو بھی مثالیں پیش کی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں تحت الاسباب ہوتی ہیں، اسباب کے ذریعے سے ایک دوسرے سے مدد ہوتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ مدد ما فوق الاسباب مانگنا شروع کر دی جاتی ہے، جہاں پہ دعا بیچ میں شامل ہو جاتی ہے۔ مدد مانگنے کے دو انداز ہیں، ہم ذہن میں رکھیں، ایک ہوتی ہے یہ اسباب کے تحت جو کہ ویسے ایک دوسرے کے ہم رابطہ کر کے مدد مانگتے ہیں، ایک ہوتی ہے بغیر اسباب کے جو دعا کے ذریعے مدد مانگی جاتی ہے۔ یہ جو دعا کے ذریعے مدد ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ جو غیر اللہ کے جو مدد مانگ رہے ہیں جہاں پہ غیر اللہ کی مدد شرک ہو جاتی ہے، وہاں پہ دعا بیچ میں شامل ہو جاتی ہے، جب بغیر کسی اسباب کے ہم دعا کے ذریعے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ بات ہو جاتی ہے شرک کے اندر۔ دعا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، دعا ہم کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، تو غیر اللہ سے مدد مانگنا جو شرک کہا جاتا ہے یہ دعا کے زمرے میں کہا جاتا ہے، جب ہم مدد دعا کے ذریعے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ بھی شرک کے اندر چلی جاتی ہے۔ ویسے میں اللہ کے علاوہ اسباب کے تحت مدد مانگیں کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ تو مسئلہ ہم پوائنٹ آؤٹ کر لیں کس چیز میں مسئلہ ہے، وہ مدد مانگنے میں مسئلہ نہیں ہے، مدد مانگنے کے طریقے کے اندر مسئلہ ہے۔ جب دعا کے ذریعے مدد مانگی جائے گی وہ شرک ہو جائے گی، اللہ کے سوا کسی سے کریں گے تو، یہ بات ہم بالکل کلیئر کٹ کے اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد اگر فرمایا کہ یہاں پہ حکم کیا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، جس طرح ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو ہم نے مدد کیسے چاہنی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ طریقہ کار میں بتا رہا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو لیکن کس طریقے سے، یہ صبر اور نماز یہ دو چیزیں تمہاری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ ثابت قدمی انسان کے اندر ہونی چاہیے، بے صبری نہیں ہونی چاہیے۔ صبر سے مراد یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے، صبر کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانا، ثابت قدم ہو جانا، جو ڈیوٹی اللہ نے ہماری لگا دی، جو ذمہ داری ہماری لگا دی ہے، ہم اس ذمہ داری سے پیچھے نہ ہٹیں، اس کو ہم تندہی کے ساتھ پورے ثابت قدمی کے ساتھ اس پہ جمے رہیں، اس کو ہم ادا کرتے رہیں اور پھر ہم اللہ سے مدد طلب کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے پہ جو مدد جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے وہ ہم پوری نہ کر رہے ہو، ہمارے اپنے پاؤں ڈگمگائے ہوئے ہوں، قدم اکھڑے ہوئے ہوں اور ہم اللہ سے کسی کی مدد مانگتے چلے جا رہے ہوں، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اور دوسری چیز نماز کو بیچ میں ہمارے شامل ہونا چاہیے، اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے بھی ہمیں نظر آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اس چیز پہ کہ جب بھی کوئی مشکل کوئی پریشانی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے تو 2 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے، سب سے پہلے نماز ادا کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے تھے۔ یہ طریقہ کار ہے اللہ سے مدد مانگنے کا کہ جب بھی ہمیں پریشانی ہو ہم نماز کو سب سے پہلے بیچ میں لائیں۔ نماز اللہ سے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ سے رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم 2 رکعت نماز ادا کریں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے دکھائی، سجدہ ریز ہوں اللہ کے سامنے، اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کا اعتراف کریں، معافی مانگیں، پھر اللہ سے مدد کریں، اللہ سے دعا کریں، تو بالکل اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہوگی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آداب سکھا رہا ہے کہ مدد تم نے چاہنی کس طریقے سے اللہ سے۔ تو وہ فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ ایک مشکل معاملہ ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے، کسی چیز پر ڈٹ جانا، حق کے راستے پر ڈٹے رہنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، بہت سے لوگ اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں، لوگوں کے لیے گراں ہوئی پڑی یہ چیز۔ اللہ نے کہا یہ ہے مشکل کام، مگر إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو خاشعین ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، جو تکبر والے نہیں ہیں اور ان کے اندر اکڑ نہیں ہے،
جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ آسانی سے اس کام کو کر لیں گے، ڈٹیں گے بھی، ثابت قدم بھی ہوں گے۔ جب اللہ کا احساس ان کے دل میں ہوگا تو ڈٹ کے کھڑے بھی ہوں گے، اور نماز بھی ان کی زندگی کا حصہ ہوگی، یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور خاشعین ہوتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بتایا کون ہے وہ لوگ، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملنے والا ہے، اللہ سے ملاقات ان کی ہوگی، یہ یقین ان کا کامل ہوتا ہے، یہ ہوتے ہیں خاشعین۔ اور خاشعین کی ایک مثال اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی بتائی ہے، سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 اور آیت نمبر 199 پر 99، وہاں پہ اللہ تعالیٰ انہی کا اہل کتاب کا تذکرہ کرتے فرما رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، اور جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوا ہے اس کو ہی مانتے ہیں، جو ان پر نازل ہوا ہے اس کو ہی مانتے ہیں۔ خاشعین للہ، وہ اللہ سے عاجزی رکھنے والے ہیں، اور ان کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات اور اللہ کی نشانی کے بدلے تھوڑا مول نہیں وہ لیتے، یعنی کہ دنیا کی چیز کو وہ نہیں کرتے، ترجیح نہیں دیتے اللہ کی آیات، اللہ کی نشانی اور اللہ کے احکامات کے مقابلے میں۔ تو یہ بھی ایک خاشعین کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور ایک نشانی یہاں پہ بیان ہو رہی ہے کہ ان کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صبر و صلات کے ساتھ مدد طلب کرنا وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی ایک اور چیز آیا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پہ یظنون کے الفاظ، ظن جس کو کہا جاتا ہے، اب ظن عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ خیال، کوئی گمان سی بات ہے، جس کے بارے میں اکثر آیات آتی ہیں کہ وہ آتا ہے یتبعون الا الظن، یہ تو صرف ظن کی، گمان کی پیروی کر رہے ہیں، کئی دفعہ قرآن میں آیات ریپیٹ ہوئی ہیں۔ تو ظن سے مراد کئی بار گمان بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اصل معنی اس کسی طریقے سے گمان، خیال، لیکن ظن اصل میں ایسے خیال کو کہا جاتا ہے، ایسے یعنی کہ انسان کسی چیز کی تحقیق کر کے اور کسی کی کچھ علامات، کچھ نشانیاں، کچھ شہادات کو اکٹھا کر کے ایک خیال اپنے ذہن میں تخیل کرتا ہے کہ ہاں یہ کام اس طریقے سے ہے، اور وہ خیال بھی اتنا پختہ ہوتا ہے، وہ یقین کی حد تک چلا جاتا ہے کہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہو کے رہنا ہے، میں نے جو اندازہ لگایا بالکل ایکوریٹ ہے۔ تو یہ کامل یقین، جو کامل گمان ہوتا ہے نا، یقین کی حد تک کا جو گمان ہوتا ہے انسان کا، ہوتا ہے خیال ہے کہ اندازہ، لیکن وہ اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اس پہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہو کے رہنا ہے، اس کو اصل میں ظن کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی مثالیں آپ کو مل جائیں قرآن پاک سے، ہم دیکھیں سورۃ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 42، وہاں پہ یوسف اسلام کا تذکرہ آتا ہے کہ جو قیدی ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں، ایک کے بارے میں آپ ان کا ہوتا ہے خیال کہ یہ نجات اس کو مل جائے گی، یہ بچے گا، تو اس کو ایک ڈیوٹی لگاتے ہیں، تو بادشاہ جا کے میرا تذکرہ کرنا، یہ وہ سارا وہاں پہ واقعات آتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی ظن کا لفظ ہے، یوسف السلام کے ظن کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوا، تو وہاں پہ وہ ظن یقین کے معنی میں کہ یوسف السلام کو یقین تھا کہ یہ ان میں سے بچ جائے گا اور یہ آگے جائے گا، اور بھی اسی طریقے سے ہوا۔ پھر اسی طریقے سے سورۃ نمبر 69 ہے، 69 نمبر سورۃ، اس کی آیت نمبر 20 ہے، اس میں بھی اس چیز کا تذکرہ ملے گا۔ پھر سورۃ توبہ دیکھ لیں، سورۃ نمبر 9 اس کی آیت نمبر 118، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 249۔ یہ کچھ آیات ہیں جہاں پہ یہ ظن کا لفظ آیا ہے، اور یہ یقین کے معنوں میں آیا ہے کہ بالکل جو کامل انسان کا ایک اندازہ ہوتا ہے نا، کہ بالکل پرفیکٹ جو شہادات، اس کو جو علامات، نشانیاں نظر آتی ہیں، اس کی بنا پہ ایک جو ذہن میں تخیل قائم ہوتا ہے، وہ بالکل یقین کی حد تک جاتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہو کر رہے گا، اسی کامل یقین کو جو ہے وہ ظن کہا جاتا ہے۔ لیکن اسی ظن سے بچنے کا بھی حکم ہے، یہ بھی آیات قرآن کی آتی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ ظن کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض ظن، بعض گمان جو ہیں وہ گناہ کے حد تک بھی چلے جاتے ہیں، کہ انسان نے کسی کے بارے میں کوئی شہادات دیکھے، کچھ نشانیاں ملیں، اس کے بارے میں ایک امیج ذہن میں قائم کر لے کہ یہ تو ایسا ہی ہوگا، وہ کامل یقین کرے نا کسی کے بارے میں، یہ تو یقیناً ایسا ہی ہے، اس چیز سے اللہ نے بچنے ہوگا کہ ایسا نہ کسی کے بارے میں کر لو، یہ گناہ کے حد تک بھی چلے جائے گا، کسی کے بارے میں تم ایسا دماغ میں یقین بٹھا لو کہ یہ تو ہے ہی ایسا، حالانکہ وہ ایسا ہو ہی نہ۔ تو یہ جو ایک یقین ہو جانا ہے نا، اپنے اندازے اور تجربے کی بنیاد پر یقین بنا لینا، اس کو اصل میں ظن کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ تذکرہ آ رہا ہے کہ خاشعین کون لوگ ہیں؟ جن کا یہ یقین ہے، جنہوں نے اتنی نشانیاں دیکھ لی اللہ کی، ان کو یقین ہوگا کہ میری ملاقات اللہ سے ہونی ہی ہونی ہے، تو یہ یقین جن کے دل میں آ جاتا ہے، یہ بھی خاشعین لوگ ہیں، اور ان کے لیے پھر معاملات آسان ہو جاتے ہیں، نماز سے اور صبر سے مدد چاہنا ان کے لیے آسان ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ انہم الیہ راجعون، تو اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ان کی چیز کا یقین ہوتا ہے کہ ہم نے رب سے ملاقات کرنی ہے، ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ یقین رکھنے والے لوگ جو ہیں، یہ اللہ کو مقبول ہیں، اور ان کے لیے وہ جو نماز سے اور صبر سے مدد چاہنا ہے، وہ ایسے لوگوں کے لیے آسان ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال فی الحال یہیں تک پڑھیں گے، ان میں جو ان کے مین پوائنٹ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ان پہ ہم صرف ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اہم چیز سے توجہ دلا رہا ہے، جب لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے تو بھی اپنے آپ کو انسان بھولے نہ، یہ نہ کہ دوسروں کو نصیحت و خود میاں فضیلت والی بات ہوگی، دوسروں کو تم نیکی کا حکم دیے چلے جا رہے ہیں، اچھی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن اپنی ذات پہ وہ اپلائی نہیں کر رہے، دوسرے کی اصلاح ہم کر رہے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کر رہے۔ سب سے پہلے جو ٹارگٹ ہے وہ اپنی ذات ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے انسان اپنی اصلاح کرے، پھر دوسروں کی بھی کرنے کی طرف توجہ دے۔ اور اس کے بعد اللہ نے مدد مانگنے کا جو طریقہ یہاں پہ بتایا ہے کہ صبر اور صلات، یہ دو چیزیں، ایک ثابت قدمی اور ایک نماز، یہ دو چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔
تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ہے مشکل کام، لیکن سوائے ان لوگ جو خاشعین، جو اللہ کے سامنے عاجزی رکھنے والے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ عام جو دنیا دار لوگ ہیں ان کے لیے تو بڑی مشکل، نہ ان سے صبر ہی ہوتا ہے، نہ ان سے نماز ہی جو ہے قائم رکھی جاتی، دونوں چیزوں میں وہ ڈگمگا جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے ملاقات کا یقین رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جو طرف لوٹ کے جانے کا یقین رکھتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی ہونا ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ آسانی کے ساتھ اس ٹارگٹ کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔